السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رینڈم اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول تیری راہ میں رول گئی وے کی 34 قسط کی جانب۔ تو گویا آپ تمام ٹکٹ ہمیں فروخت کرنے آئی ہیں۔ مجبوری ہے پاپا، مجھے شہر کے دوسرے امیروں کا ایڈریس معلوم نہیں ہے، وہ منہ بنا کر بولی تو فائق احمد مسکرا دیے۔ ایک امیر تو آپ کے پرنسپل صاحب بھی ہیں، ان کے گھر دعویٰ کیوں نہیں بولا؟ جی جناب، تاکہ انہیں شکایت لگانے کا ایک اور موقع مل جاتا۔ تو آپ انہیں شکایت کا موقع ہی کیوں دیتی ہیں؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہاں، وہ کہہ رہے تھے کوئی نئے پروفیسر آئے ہیں آپ کے کالج میں، بہت پریشان کر رکھا ہے آپ نے انہیں۔ میں نے پریشان کر رکھا ہے انہیں؟ بلکہ الٹا انہوں نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ کرسی دھکیل کر بیٹھ گئی۔ سر آپ یہاں؟ اس کا تحیر قابل دید تھا۔ آپ جانتی ہیں بیٹا انہیں؟ فائق احمد نے سوال کیا تو اس نے تعجب سے باپ کی شکل دیکھی، پھر دوسرے ہی لمحے انکار کر دیا۔ نہیں تو یہ ہماری کمپنی کے نئے مینیجر ہیں، فائق احمد نے اخلاقاً تعارف کرایا، اور جہانداد صاحب یہ ہماری بیٹی ہے زباریہ۔ میں جانتا ہوں سر انہیں، جہانداد نے فائق احمد کی بات کاٹ کر کہا۔ پھر اس نے زباریہ کی طرف دیکھا اور جتانے والے انداز میں بولا، غالباً میں ہی آپ کا وہ استاد ہوں جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ چلتا ہوں سر، کوئی کام ہو تو انٹرکام پر مطلع کر دیجیے گا۔ وہ فائلیں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ فائق احمد نے تعجب سے بیٹی کی شکل دیکھی تو وہ کندھے اچکا کر ہنس پڑی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ 10 منٹ کے بعد انٹرکام بجا۔ یس سر، جہانداد صاحب 50,000 روپے فوری طور پر کیش میں مل جائیں گے۔ مل جائیں گے سر؟ ٹھیک ہے، آپ پیسے میرے روم میں بھجوا دیں۔ ایک منٹ، فائق احمد نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا، پھر دوبارہ بولے، وہ ایسا ہے کہ زباریہ آپ کے روم میں خود آ رہی ہیں، جتنے پیسے چاہتی ہیں کیش کی صورت میں اسے دے دیجیے گا۔ اوکے سر۔ اس نے انٹرکام بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور زباریہ داخل ہوئی۔ کچھ دیر قبل اس کے چہرے پر جو ہوائیاں اڑ رہی تھیں اس کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ اب بے حد اطمینان اور آسودگی جھلک رہی تھی۔ آئیے تشریف رکھیے۔ جہانداد نے گویا فارمیلٹی ادا کی۔ وہ مسکرا کر کرسی پر بڑے مطمئن سے انداز میں بیٹھ گئی۔ کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ 50,000۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا۔ جہانداد نے فون پر دوسری جگہ رابطہ کیا، پھر کیشیئر کو 50,000 روپے لانے کے لیے کہا۔ اتنی دیر میں اس نے پورے آفس کا جائزہ لے ڈالا، جو کہ بالکل عام سا تھا۔ آپ انتظار کریں، پیسے ابھی آتے ہی ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا اور فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ انتظار کے عرصے میں میری کچھ تواضع کریں، خواہ کہ وہ سادہ پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال آپ کا فرض بنتا ہے، فی الوقت آپ میزبان ہیں اور میں مہمان ہوں۔ جہانداد نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور جوز سا ہو کر پھر انٹرکام اٹھایا، بٹن پش کیا۔ خیال آیا تو اس کی طرف دیکھ کر بولا، کیا لیں گی آپ؟ اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرائی۔ قدرت کے کھیل ہیں سر، کل آپ نے میری پیشکش مسترد کر دی تھی، آج خود ہی مجھے آفر کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ بہرحال کچھ بھی منگوا لیجیے جو آپ کو پسند ہو۔ یہ تو ثابت ہے ہماری پسند اتفاقیہ طور پر ہی صحیح ملتی تو ہیں۔ چائے اور کچھ اسنیکس بھجوا دیجیے۔ آرڈر دے کر وہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگی۔ آف وائٹ میرون دھاریوں والی شرٹ اور میرون پینٹ میں اس کا وجیز سراپا کس قدر جچ رہا تھا، حالانکہ اس کا لباس نہ تو قیمتی تھا اور نہ ہی گراں قدر خصوصیات کا حامل تھا۔ گریبان کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے سینے کے تھوڑے سے بال نظر آ رہے تھے۔ دائیں آستین فولڈ کی ہوئی تھی اور بائیں آستین کھلی ہوئی تھی۔ مزاج کی طرح لباس میں بھی لاپرواہی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ بڑی محویت سے فائل کی طرف متوجہ تھا، یوں جیسے کمرے میں وہ تنہا ہو، دوسرے فرد کی موجودگی کا چہرے پر ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ زباریہ کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ گہرے سیاہ چمکدار بال چوڑی پیشانی پر بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ روشن چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں بے حس و بے جان کاغذوں پر گہری پلکیں نہیں دیکھی تھیں، یا شاید کسی مرد کو اتنے غور اور دلچسپی سے پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی۔ دوسری دلچسپ بات، اس کے گال کا سیاہ واضح تل لمبی سی ستوا ناک اٹل ارادوں کی طرح کھڑی تھی، یوں جیسے اس کے مزاج کی غمازی کر رہی ہو۔ پہلی ملاقات میں ہی اپنے ناک کے تیکھے پن سے وہ اسے کسی حد تک مغرور اور لاپرواہ لگا تھا۔ بھری بھری سیاہ مونچھیں، جن سے بالائی ہونٹ تقریباً چھپ گیا تھا، لیکن نچلے ہونٹ کی رنگت قدرے کھلی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تھوڑی کے وسط میں بالائی رخ ہلکا سا خم تھا، یوں جیسے خالق قدرت اپنا شاہکار بنا کر خود ہی پیار سے چوم لیا ہو۔ میں اندر آ سکتا ہوں سر؟ نوبارد کے آنے پر اس کی محویت ٹوٹی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ آئیے شمیم صاحب۔ شمیم صاحب اندر آ گئے، سلام کیا اور پھر پیسے جہانداد کی طرف بڑھائے، لیکن اس نے کہا، یہ پیسے میڈم کو دے دیجیے۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں پیسے زباریہ کے سامنے کیے۔ زباریہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔
پھر کچھ سوچ کر بولی، شمیم صاحب آپ یہ پیسے میز پر رکھ دیں اور باہر چلے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا دایاں ہاتھ جہادات کے سامنے پھیلا دیا۔ جہادات نے ایک سلگتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اگر تم مجھے میری کمتر حیثیت کا احساس دلانا چاہتی ہو اور یہ سمجھتی ہو کہ میں ایک ادنا سا ملازم کی طرح تمہارے سامنے روپے پیش کر کے اپنی ہی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا تو یہ تمہارے اندر کا کمپلیکس اور خلا ہے۔ تمہاری کسی بھی برتری سے مجھ پر اور میری صلاحیتوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس ذمہ داری کو اپنی نوکری کا حصہ ہی سمجھتا ہوں۔ جہادات نے رقم اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے سر، آپ کے ہاتھ سے پیسے لے کر مجھے کس قدر تقویت ملی ہے۔ آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے میرے پرس میں میرے ذاتی اکاؤنٹ کا چیک پڑا ہے۔ میں چاہتی تو چیک کاٹ کر کالج میں جتنا مرضی ڈونیٹ کر سکتی تھی۔ چونکہ مجھے مانگنا بہت اچھا لگتا ہے اسی لیے میں پاپا کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتی ہوں، لیکن کبھی انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیسے نہیں دیے۔ ان کا بھی اپنا ایک نظریہ ہے، مانگنے اور دینے سے احساسات مجروح ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ ایسا سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ اب بلا واسطہ مجھے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ انہیں دینے کی۔ اس نے وہ رقم اپنے پرس میں ڈال لی۔ اسی اثنا میں ملازم ٹرے سجا کر لے آیا اور اس کے سامنے رکھ دی۔ جہادات کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ خالد میں ذرا باہر جا رہا ہوں، میڈم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو لا دینا۔ ایک معمولی چپراسی کے سامنے زباریہ کو اس کا یہ رویہ انتہائی تضحیک آمیز لگا، جبکہ وہ پہلے ہی 2 پیالیوں میں چائے ڈال چکی تھی۔ خالد دانت نکوس کر بولا، جہادات صاحب تو میڈم ویسے بھی چائے نہیں پیتے۔ اس نے تپتی ہوئی نگاہوں سے جہادات کی طرف دیکھا اور عجیب سے انداز میں مسکرا کر بولی، اچھا تو گویا یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی نشہ کرتے ہیں۔ جہادات کمرے سے نکل رہا تھا، اس کے لفظوں پر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اگلے روز جب وہ آفس آیا تو اپنے آفس کا حلیہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کمرہ تھا یا کوئی لگژری اپارٹمنٹ، اعلیٰ فرنیچر، اسٹائلش پردے، دبیز اور قیمتی قالین، ہر ایک چیز اعلیٰ ذوق کی نمائندگی کر رہی تھی۔ پہلے تو اسے گمان ہوا کہ وہ غلط جگہ پر آ گیا ہے، لیکن پھر اس کی نگاہ میز پر پڑی جہاں خوبصورت پھولوں کے ساتھ ایک عدد رقعہ بھی رکھا تھا۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ تحریر انگریزی میں رقم تھی، نئی نوکری مبارک ہو۔ جس کمرے میں آپ بیٹھا کرتے تھے وہ کمرہ آپ کے شایان شان نہیں تھا، اس لیے میں نے ہر چیز تبدیل کرا دی۔ امید ہے کمرہ پسند آیا ہوگا۔ اعلیٰ میں تیش میں اس نے کاغذ کے پرزے کر دیے، پھر گھنٹی بجائی۔ ملازم حاضر ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی، سر یہ سب کچھ میڈم کی مرضی سے ہوا ہے۔ ملازم نے جواب دیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سر آپ کے لیے کیا لے کر آؤں؟ میرا مطلب ہے کہ کس قسم کا مشروب پئیں گے آپ اس وقت؟ اس نے حیرت سے خالد کی شکل دیکھی۔ سر یہ میڈم کا حکم ہے کہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، آپ کو یہاں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور او شٹ اپ! اس نے چلا کر ملازم کو چپ کرایا۔ ایم ڈی صاحب بیٹھے ہیں؟ لہجہ غضبناک تھا۔ شاید سر، ملازم گھگیا گیا۔ وہ پھول اٹھا کر آندھی طوفان کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا اور اسی رفتار سے آفس میں داخل ہوا۔ وہ اپنے باپ کی کرسی پہ بڑے استحقاق و اعتماد سے سامنے ہی برجمان تھی۔ جہادات نے وہ سب پھول اس کے سامنے پھینک دیے، پھر دونوں ہتھیلیاں میز پر جما کر اس کے سامنے جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں آپ کو ہر وقت حالت جنگ میں رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن اپنی یہ خوبی صلاحیتیں مجھ پہ آزمانے کے بجائے کہیں اور صرف کیجیے، شاید بات بن جائے۔ آپ کے اس عمل میں کیا ہوا؟ آپ کے باپ کا آفس کا ایک اور کمرہ لگژری ہو گیا اور بس۔ میں ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، میرے لیے اتنا ہی معمولی فعل ہے جتنا ایک دولت مند خاتون اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے عام سے عام فنکشن میں بھی قیمتی ساڑی اس لیے پہنتی ہے تاکہ لوگ اسے خوش قسمت اور بے حد امیر سمجھیں۔ در حقیقت اپنے خوش قسمتی پہ وہ خود بھی خوش نہیں ہوتی، تبھی لوگوں کو متاثر کرنے کی صحیح کرتی رہتی ہے۔ کہہ کر وہ رکا نہیں اور انہیں قدموں سے واپس پلٹا۔ بات تو سنیے سر۔ اس کی آواز عقب سے آئی تو اس کے قدم رک گئے۔ آپ یہ نوکری چھوڑ دیجیے۔ جہادات نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر طنزیہ مسکرا کر بولا، پچھلے رویے کا جواب ہے یہ؟ نہیں سر۔ وہ اپنی پشت سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ میرے سابقہ رویے کے بعد پاپا کے آفس میں آپ خود کو ہمیشہ ان بیلنس، شکستہ، مجبور اور ہارا ہوا محسوس کریں گے۔ بات سنیے مس زباریہ احمد، انسان خود کو شکستہ، مجبور اور ہارا ہوا وہاں محسوس کرتا ہے جہاں سے مفت کی لے کر کھاتا ہے۔ میں یہاں محنت کرتا ہوں، یہاں سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سراسر میری محنت اور ذہانت کا نتیجہ ہے، نہ کہ آپ کے رویوں کا خراج۔ میرا ایمان ہے انسان کو اپنی محنت پہ نہ تو شرم آنی چاہیے اور نہ ہی اسے دوسرے خوب تر شخص سے کبھی حسد محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان اپنے اپنے نصیب کے دائرے میں قید ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے ریزائن کرنے کو کہیں گی تو
تو میں کسی وجہ سے ہی مستعفی ہوں گا۔ ڈسمس کرنے کا اختیار بہرحال آپ کے پاس ہے، آرڈر کا انتظار کروں گا۔ وہ بلا دھڑک کمرے سے باہر نکل گیا۔ زباریہ کے لبوں پر تیکھی سی مسکان سج گئی۔ تیرے نال ملائیاں اکھیاں وف تو پھیروی دوریاں رکھیاں، تو جت گیا اے سجنا، میں تگڑی ہار گئی۔ ورشا کمرے میں داخل ہوئی تو نور جہاں کی آواز اس کے کانوں کے آر پار ہونے لگی۔ اس نے کانوں پہ انگلیاں رکھ لیں، پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ حسب معمول ٹی وی آن تھا۔ ٹی وی چینل پر میڈونا قابل اعتراض حلیے میں تھرک رہی تھی، اور وہ خود کم لائٹس میں بہت سارے کشن اور تکیوں کے درمیان موسپا رائٹس، ہینڈرس ریچربرٹ اور ولیم شیکسپیئر کے ناول بکھرائے بیٹھی تھی۔ شی آنکھوں سے لگا تھا، ہاتھ گاجر کے حلوے پر تھا۔ ورشا جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی، پھر اس کے سر پر اپنا پرس مارتے ہوئے بولی، یہ تم کھا رہی ہو، پڑھ رہی ہو، سن رہی ہو یا دیکھ رہی ہو؟ زباریہ اس کی اچانک آمد پر چونک پڑی، پھر مسکرا کر بولی، چاروں ہی کام اکٹھے کر رہی ہوں، اور میرا خیال ہے تم ایک بھی کام صحیح طرح سے نہیں کر پا رہی۔ اس کی غیر حاضری پر ورشا نے چوٹ کی، پھر ڈیک اور ٹی وی دونوں چیزیں آف کر کے کھڑکیوں پہ سے پردے ہٹائے، پھر آ کر مقابل آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ سے ناول لے کر دور پھینک دیا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے تمہارے تمام شوق زہر لگتے ہیں سوائے ایک کے۔ اس نے گاجر کے حلوے کو آنکھ ماری اور سر جھکا کر حلوہ ہڑپ کرنے لگی۔ اگر تم میں کھانے پینے کا اعلیٰ ذوق نہ ہوتا تو میں کب کی تم سے دوستی ختم کر چکی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے تم کھانے پینے کے لیے میرے پاس آتی ہو۔ کیا بتاؤں بہن، گھر میں بہن بھائی اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے کبھی میرا حصہ بھی پورا نہیں ملتا۔ زباریہ نے ہنس کر اس کے سر پر کتاب ماری، پھر ساری کتابیں ریک میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ سنو، ہادی نے مجھے پرپوز کیا ہے، انکار کر دو اسے۔ وہ کیوں؟ اس نالائق کے والدین اب تک اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے موروثی بیماری اس میں بھی بڑھ جائے۔ بڑھاپے تک وافر اولاد کی وجہ سے تمہیں کبھی بھی پورا کھانے کو نہیں مل سکے گا۔ ورشا اس کی دور اندیشی پہ ہنس پڑی۔ اور قدیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے تحقیق کے بعد ریجیکٹ کرنا، کیونکہ مستقبل قریب کا ڈاکٹر ہے، اس کے عزائم نیک ہوں گے۔ زباریہ نے تسلی دی۔ ورشا مسکرا دی۔ اور تمہارے عزائم کیا ہیں؟ میرے؟ زباریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی جناب، آپ کے۔ کلاس میں بہت سیدھی سیدھی چل رہی ہو، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب، کہیں کوئی بڑا دھماکہ تو نہیں ہونے والا؟ مجھے پہلے بتا دینا، میں تمہاری اچانک افتاد سے بہت تنگ ہوں۔ حلوہ منگاؤں؟ اور زباریہ نے پلیٹ صاف دیکھ کر کہا۔ نہیں، بس مجھے تو چکھنا ہی تھا۔ زباریہ نے صاف ستھری پلیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ چکھنے کی عادت ذرا کم کرو، ڈاکٹر حضرات چکھنے کا بہت پرہیز بتاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آدھے حصے سے بھی جاؤ۔ زباریہ نے ہنس کر ٹالا، مگر ورشا سمجھ گئی۔ زباریہ، ذرا میری طرف دیکھو، کس اینگل سے زیادہ اچھی لگتی ہوں؟ کدھر سے دیکھوں؟ زباریہ ہنس کر مڑی، مگر ورشا سنجیدہ تھی۔ سر ہی ہے نا، سرکار تو نہیں بن بیٹھے؟ جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ورشا حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ذرا توقف کے بعد بولی، آخر ان کی کون سی خوبی نے تمہیں زیادہ متاثر کیا ہے؟ زباریہ نے کندھی اچکا کر مسکرائی۔ اس میں سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ صنف مخالف کی کسی بھی خوبی سے متاثر نہیں ہوتا، حالانکہ تم نے متاثر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ورشا نے چوٹ کی۔ اتفاق کی بات ہے، میں خود ہی ان سے متاثر ہو گئی۔ مگر وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکیں گے، ورشا تعصب سے بولی۔ کیوں؟ زباریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا اسٹیٹس ان بیلنس ہے، اس لیے۔ زباریہ استہزائیہ مسکرائی۔ بیلنس صرف ظاہری شخصیت میں ہونا چاہیے، اگر یہ نہ ہو تو ہر توازن بیکار ہے۔ چھوڑو اس قصے کو، یہ بتاؤ اب تم نے ہادی پر غور کرنا ہے یا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب پہ؟ فی الحال تو تم پہ غور کر رہی ہوں۔ آیا تم سنجیدہ ہو یا مذاق کرنے کا کوئی نیا طریقہ ہاتھ لگا ہے؟ اس کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ زباریہ سنجیدہ ہو گئی۔ زندگی کے اہم فیصلے مذاق نہیں ہوتے، مگر اہم فیصلے یک طرفہ بھی نہیں ہوتے، ورشا نے جتایا۔ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ لیکن زباریہ، وہ بہت مختلف شخص معلوم ہوتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لو۔ جتنا زیادہ آگے پڑھو گی پلٹنا اتنا ہی دشوار ہو جائے گا۔ برداشت کر لو گی اپنی تذلیل؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ زباریہ تڑپ کر بولی۔ اگر وہ خوبیوں پہ مرنے والا ہوتا تو نہ جانے کتنوں سے دل بہلا رہا ہوتا۔ اس کی یہی بات تو اچھی لگتی ہے۔ دوسرے ہی لمحے زباریہ ہنس پڑی۔ ایک وقت تھا تمہیں عمر خان بھی اچھا لگتا تھا، صرف اسی وجہ سے۔ اس وقت میں 6 کلاس میں تھی، زباریہ نے ہنس کر بتایا۔ لیکن تم مجھے آج بھی 6 کلاس کی ہی بچی لگ رہی ہو، ان میچیورڈ اور جذباتی۔ ورشا نے اسے جھڑک دیا۔ زباریہ خاموش ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے گلے کی چین سے کھیلتے ہوئے بولی، سنو، کیا وہ واقعی اتنا پتھر ہے؟ ورشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔
اس کے چہرے پہ پہلی بار کسی قسم کا گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ شکست کا اندیشہ لہجے کو زخمی کر رہا تھا۔ ورشا کے دل کو کچھ ہوا اور دوسرے ہی لمحے وہ ہنس پڑی۔ وہ جو بھی ہو، بہرحال ایک مرد ہے، اور مرد عورتوں کے اثرات سے زیادہ دیر بچ نہیں پاتی، لیکن جو بچ جاتے ہیں یا تو وہ مرد نہیں ہوتے یا پھر پتھر ہوتے ہیں۔ زباریہ نے ورشا کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر گلے کی زنجیر سے کھیلنے لگی۔ مجھے پتھر کو موم کرنا آتا ہے۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے آفس کے دروازے سے جھانک کر پوچھا۔ جہانداد الماری میں سے کچھ فائل نکال رہا تھا، پورا کا پورا مڑ گیا۔ موٹی ایڑی کے کالے اسٹریپ والے سینڈل، جن میں اس کے دودھیا پاؤں کا گداز ابھر رہا تھا۔ کالی پینٹ سرخ اور کالی پرنٹڈ ڈھیلی تھی شرٹ، شانوں پہ سرخ اسکارف ڈالے وہ دروازے میں ایستادہ تھی۔ جہانداد کو اس کا اجازت مانگنا عجیب سا لگا۔ فائل میز پر ڈالتے ہوئے تنزیہ مسکرا کر بولا، آپ کے والد کا آفس ہے، بلا اجازت بھی اندر آ جائیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی مالک کچھ کرنے سے پہلے محکوموں سے پوچھا نہیں کرتے۔ اس نے شانے اچکا کر کمرے کے حلیے کی طرف اشارہ کیا اور کرسی دھکیل کر بیٹھ گیا۔ زباریہ شرمندہ ہو گئی۔ اجازت طلب جملے بے ساختہ تھے۔ ہچکچاتے ہوئے وضاحت کرنے لگی، دراصل کلاس روم کی وجہ سے آپ سے بار بار اجازت مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ پھر وہ اندر کمرے میں داخل ہو گئی۔ جہانداد سامنے رکھے کاغذات الٹ پلٹ کرنے لگا۔ زباریہ کو عجیب سا لگا۔ آپ مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ جہانداد نے اس کی طرف دیکھا۔ اب پچھلے جملے مت دہرائیے گا، زباریہ تیزی سے بولی۔ بے شک میں اس پوری بلڈنگ کی مالک ہوں، لیکن فی الحال تو یہ روم آپ کی دسترس میں ہے، اس لحاظ سے آپ یہاں کے مالک ہیں اور مجھ پہ واجب ہے کہ کچھ بھی کروں آپ کی مرضی کے تحت کروں۔ یہ سب آرائش میری مرضی کے تحت ہی تو ہوئی تھی۔ جہانداد کا انداز انتہائی کاٹدار تھا۔ اگر آپ کو کچھ ناپسند ہے تو میں تبدیل کر دیتی ہوں۔ جہانداد نے تیز سی نگاہ اس پر ڈالی تو وہ خاموش ہو گئی۔ بیٹھ جائیے پلیز، ناچاری سے کہنا پڑا۔ زباریہ نے تشکر آمیز انداز میں بیٹھ گئی اور پھر سے مصروف نظر آنے لگا۔ کئی لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، اس نے معمولی سی بھی توجہ نہیں دی۔ زباریہ اس کی بے اعتنائی پر سلگ کر رہ گئی۔ آخر ان کاغذوں میں بھی ایسا کیا ہے کہ آپ کو ان کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا؟ جہانداد نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً سر جھکا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آواز دھیما بھی ہو گیا۔ شکایتاً بولی، آپ کلاس روم میں بھی مجھ پر توجہ نہیں دیتے، یہ زیادتی ہے۔ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ استاد کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کلاس میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو شدید طریقے سے نظر انداز کرے۔ آخر آپ باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی تو اپنائیت سے پیش آتے ہیں۔ مجھے آپ کا ایسا رویہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ جہانداد اس کی بات سن کر تنزیہ مسکرایا۔ فائل پر سرخ ربن کی گرہ لگاتے ہوئے بولا، تو گویا آپ شکایت کرنے آئی ہیں؟ حالانکہ آپ کو یہ شکایت یا تو پرنسپل سے کرنی چاہیے تھی یا اپنے والد صاحب سے۔ کم از کم میری کھنچائی تو ہوتی۔ اب تو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے فائل ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھ میز پر رکھ لیے، پھر ایک ہاتھ کی کونی میز پر رکھ کر اس پہ ٹھوڑی ٹکا لی اور دوسرے ہاتھ کے ناخنوں سے آہستہ آہستہ ٹیبل بجانے لگا۔ زباریہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ بغور اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کا لہجہ اور انداز قطعی اچھا نہیں لگا۔ صلاح کن لہجے میں بولی، سر شروع میں ہماری درمیان جو بھی محاذرائی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بار بار تاریخ دہراتے رہیں گے۔ میرا مطلب ہے یہی چلتا رہے گا۔ اس کی بات پہ جہانداد ہلکا سا قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ حیرت کی بات ہے، جن لوگوں نے جنگ شروع کی تھی وہی مفاہمت میں بھی پہل کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو جنگ چھیڑتا ہے وہ جنگ پہ ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی بات پر زباریہ کا سر جھک گیا۔ فیصلہ تو ہو چکا سر، اور میں ہار گئی، جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہار گئی۔ لیکن کیا میں آپ کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لوں؟ مگر مجھے ملے گا کیا؟ ہارے ہوئے سپاہی کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ میں آپ کو فتح کرنا چاہتی ہوں۔ جہانداد آپ کو؟ دفعتاً انٹرکام بجا۔ وہ اپنے خیال سے چونک پڑی۔ جہانداد پیغام ریسیو کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، مجھے ذرا فائق صاحب نے بلایا ہے۔ وہ مروتاً کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زباریہ کو بیک وقت یاد آیا تو چونک کر بولی، سنیے سر۔ جہانداد کے قدم رک گئے۔ زباریہ نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جہانداد نے استفہامیہ نگاہ اس پر ڈالی، پھر لفافہ، یہ خط آپ کا ہے؟ دراصل میں یہی دینے آئی تھی۔ جہانداد متذبذب انداز میں لفافے کی طرف دیکھتا رہا۔ گھبرائیے نہیں، انکل بیگ کا خط ہے، پروفیسر سلطان بیگ۔ جہانداد نے فوراً لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر بڑے پرتپاک انداز میں کھولتے ہوئے مسکرا کر بولا، بہت دیر بعد بتایا آپ نے مجھے، حالانکہ آپ کو آتے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ اس کی نگاہیں خط کی تحریر پر دوڑنے لگی اور تبسم گہرا ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سنجیدہ ہو گیا اور حیرانی نے جگہ لے لی۔ زباریہ نے
سہولت سے اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ پورا خط پڑھنے کے بعد اس نے اسی حیرت سے زبیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی حیرت میں تھوڑی خوشی بھی جھلک رہی تھی۔ میرے متعلق اتنی معلومات انہیں کیسے ملی؟ حالانکہ ہماری ملاقات تو محض چند گھنٹوں پر مشتمل تھی۔ زبیہ سر جھکا کر پیپر ویٹ لٹو کی طرح گھمانے لگی۔ میں انکل سے سب باتیں کرتی ہوں۔ بڑا فالتو وقت ہے آپ کے پاس، یعنی آپ میری باتیں بھی انہیں لکھ بھیجتی ہیں۔ جہاداد کا انداز تمسخرانہ تھا۔ وہ پرچہ طے کر کے جیب میں رکھنے لگا۔ زبیہ کے دل کو بری طرح ٹھیس پہنچی۔ اس نے سر اٹھا کر جہاداد کی طرف دیکھا۔ نہیں سر، میں تو صرف اپنی بات کرتی ہوں ان سے، نہ جانے آپ کیسے شامل ہو گئے میری باتوں میں۔ جہاداد نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ وہ متحیر سے اس کے لفظوں پر غور کرنے لگا۔ مسلسل بارشیں ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہمہ وقت آسمان پر منڈلاتے کالے بادل اور برستی ہوئی اوس۔ دن کے کسی پہر بھی گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو جاتی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر جل تھل ہو جاتا۔ اسے بارشوں کا موسم سخت زہر لگتا تھا۔ ایسے میں وہ گھر سے نکلنا بھی گناہ کبیرہ تصور کرتی۔ تب ہی کالج سے مسلسل چھٹیاں کرتی تھی۔ دن رات گھر میں گزر رہے تھے۔ پاپا گھر میں ہوتے تو موجودہ سیاسی حالات پہ مناظرہ ہو جاتا یا پھر چائے کی ایک ایک پیالی پہ شطرنج کی بازی ہو جاتی۔ اکثر اوقات وہ بہت زیادہ مصروف ہو جاتے تو وہ ان سے کہیں زیادہ مصروف دکھائی دینے لگتی۔ اس وقت وہ بے حد فارغ تھی اور ایسی فراغت میں جب کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا تو وہ ویڈیو گیم کھیلا کرتی۔ اس پر وہ سپر ماریو گیم کھیل رہی تھی۔ کانوں میں واک مین لگا تھا جس پر فلم ہیر رانجھا کے گیت چل رہے تھے۔ ملازم نے آ کر بتایا، بڑے صاحب سے کوئی ملنے آیا ہے، بھیج دو اندر۔ اس نے لال دین کو ٹرخایا۔ تمام تر توجہ گیم پہ تھی۔ تھوڑی دیر میں لال دین اپنی ہمراہی میں جہاداد کو اندر لے آیا۔ وہ بہت سارے کشن اور تکیوں کے درمیان 2-3 کمبل اپنے اوپر دائیں اور بائیں ڈالے بچوں کی طرح انہماک سے ویڈیو گیم کھیل رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی جہاداد پہ نگاہ پڑی ساری توجہ ہوا ہو گئی۔ سر آپ پہلے گیم کا لیور ہاتھ سے چھوٹا، پھر واک مین کے تار کانوں میں سے نکالا، پھر خود کو کمبلوں سے آزاد کیا۔ اتنے میں جہاداد ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے مہذب اور شائستہ انداز میں سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ گڑبڑا کر زبیہ نے بھی سلام کے جواب میں سلام کر دیا، جس پہ جہاداد نے دانستہ توجہ نہیں دی۔ فائق صاحب ہیں گھر پر؟ انہوں نے بلایا تھا۔ بیٹھیے سر۔ وہ جلدی سے قریب آ گئی اور صوفے پہ سلیقے سے کشن جمانے لگی۔ پھر اسے دوبارہ بیٹھنے کی پیشکش کرتے ہوئے بولی، بابا تو ابھی گھر آئے ہی نہیں۔ جہاداد سہولت سے صوفے پر بیٹھ گیا، پھر بیٹھ کر اپنی گھڑی دیکھی۔ حالانکہ انہوں نے یہی ٹائم دیا تھا۔ جہاداد پریشان ہو گیا۔ آپ بیٹھیے، پاپا آتے ہی ہوں گے، زبیہ بھوکلاہٹ کر بولی اور تیسری بار بیٹھنے کی پیشکش کی۔ حالانکہ وہ بیٹھ چکا تھا۔ جہاداد ہلکا سا مسکرایا۔ ٹیک اٹ ایزی مس زبیہ، میں آلریڈی بیٹھ چکا ہوں۔ زبیہ نروس ہو کر ملازم کی طرف متوجہ ہوئی۔ لال دین، یہ کمبل وغیرہ یہاں سے اٹھاؤ اور یہ سب کچھ درست کرو۔ اس نے بڑھ کر ٹی وی آف کرتے ہوئے ملازم کو حکم دیا۔ اس دوران جہاداد نے پورے ڈرائنگ روم کا جائزہ لے ڈالا، جو امپورٹڈ اور بے جا قیمتی اشیاء سے آراستہ و پیراستہ تھا۔ ملازم حکم بجا لایا۔ وہ ٹی وی آف کر کے اس کی طرف آ گئی۔ بلیو جینس پر بلیک ہائی نیک آسمانی اور بلو چیک والی کھلی سی ٹی شرٹ پر میرون سویٹر پر بلو جینس کی بھاری بھرکم جیکٹ پہنے وہ تقریباً بکھرائی ہوئی سامنے والے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ بس پاپا آتے ہی ہوں گے۔ اس نے جیکٹ کا بازو سمیٹتے ہوئے مسکرا کر جہاداد کو تسلی دی۔ جہاداد نے دلچسپی سے اس کے حلیے کو نوٹ کیا۔ کھساتے ہوئے زبیہ نے بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اس وقت اسے اپنے الٹے سیدھے حلیے پر کافی ندامت محسوس ہوئی، جبکہ وہ بھی اسی موسم میں رہ رہا تھا، صرف براؤن کارڈیگن پہنا ہوا تھا۔ آپ 3-4 روز سے کالج نہیں آ رہی، آر یو آل رائٹ؟ وہ یس سر، زبیہ جلدی سے بولی۔ دراصل موسم بہت خراب ہو رہا ہے اور مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں۔ جہاداد خفیف سا مسکرا دیا۔ زبیہ شرمندہ ہو گئی۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ نے آنا ہے تو میں آج سب سے اچھا جوڑا پہنتی۔ تو کیا جب تک سردیاں رہیں گی آپ کالج نہیں آئیں گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، زبیہ سنبھل کر بولی۔ حقیقتاً مجھے بارش کا موسم بہت برا لگتا ہے۔ برسات کے موسم کو اتنا انجوائے کیسے کر لیتے ہیں لوگ؟ ایسے ہی لفظ، بالکل ایسے ہی لفظ ایک دن زہرا نے بھی کہے تھے۔ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور تو ہمیشہ کی طرح اس کوٹری میں چھپی بیٹھی ہے۔ باہر نکل کر دیکھ، ہرے بھرے درخت، لہلاتے کھیت اور صاف ستھری گلیاں۔
کس طرح پانی سے دھل گئی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز نئی نئی ہو۔ ذرا دیکھ تو صحیح، سارے مناظر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ مجھے یہیں رہنے دے جہاداد، مجھے اس موسم سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہی بازوؤں کے گھیرے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کیوں لگتا ہے بھر جائی، تجھے بارش کا موسم برا؟ وہ دادو اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دلدار کو یہ موسم بہت پسند تھا، تبھی تو جب وہ اس دنیا سے گیا تو اسی طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے ساتھ ساتھ زمین اور آسمان بھی رو رہے ہیں۔ میں نے تو آنسو پوچھ لیے، جہاداد پھر یہ آسمان بار بار کیوں روتا ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کا رونا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اسے یکٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر زباریہ اندر ہی اندر پگھلنے لگی۔ میں انکل ریاض کے یہاں فون کرتی ہوں، ہو سکتا ہے پاپا وہاں چلے گئے ہوں۔ اس کی آواز پہ جہاداد خیالات کی یورش سے باہر نکل آیا۔ دھڑکتے دل کے ہمراہ زباریہ اس کے سامنے سے اٹھ گئی۔ جہاداد سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ادھر سے ورشا نے فون اٹھایا۔ میں زیبی بول رہی ہوں، بس جلدی سے گھر آ جاؤ۔ ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ اوہ بابا، کوئی موقع کی نزاکت بھی سمجھ لیا کرو۔ سر آئے ہیں؟ ہاں ابھی ابھی، اس لیے تمہیں بلا رہی ہوں۔ پاپا بھی آتے ہی ہوں گے۔ دیکھو دیر نہیں ہونی چاہیے، جلدی سے آ جاؤ، بس میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ آ جاؤں پھر پوچھوں گی تمہیں۔ اوکے اللہ حافظ۔ وہ فون بند کر کے ڈرائنگ روم میں آئی تو جہاداد سگریٹ کے دھوئیں میں مدغم اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ سگریٹ کی خوشبو سارے کمرے میں پھیل رہی تھی، جو اس وقت ناگوار لگی تھی۔ میں نے فون کر دیا ہے، پاپا آتے ہی ہوں گے۔ وہ ہاتھ سے دھوئیں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے صفحے پر بیٹھ گئی۔ جہاداد نے اس کی ناگواری کو محسوس کیا اور معذرت طلب لہجے میں بولا، آئی ایم سوری، یہ میری مجبوری ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اور پھر انتظار کی خوف سے بچنے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا چاہیے۔ جیسا آپ چاہیں۔ زباریہ خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ دراصل پاپا میری موجودگی میں اسموکنگ نہیں کرتے، اس لیے مجھے بھی ایسی ویسی خوشبو کی عادت نہیں ہے۔ جہاداد ایشٹرے میں سگریٹ کی راکھ جھاڑ رہا تھا، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ بٹ وائی؟ ایسے ہی سر۔ وہ کندھے اچکا کر ہنس پڑی۔ زیادہ چین اسموکرز نہیں ہیں، جہاداد نے سکون سے کہا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک بار پھر وہ سر جھکا کر ہنس پڑی۔ پاپا کہتے ہیں دراصل جب کسی بھی قسم کا نشہ مرد کی کمزوری بن جائے تو اسے چاہیے خواتین کے سامنے اس کے استعمال سے گریز کرے، کیونکہ اس طرح مرد عورت کے سامنے مجبور نظر آتا ہے، اور یہ عورت کی نہیں خود مرد کی تذلیل ہے۔ آفٹر آل مرد عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اس لیے اسے ہر قسم کی کمزوریوں اور مجبوریوں سے آزاد نظر آنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے جہاداد اس کی بات سے متاثر نظر آیا، پھر مسکرا کر بولا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کمزوریاں پالے بھی ضرور اور انہیں چھپائے بھی ضرور۔ پاپا کہتے ہیں جو مرد کمزوری چھپاتے ہیں وہ کمزوریوں پہ غالب ہوتے ہیں، لیکن جو نہیں چھپا سکتے کمزوریاں ان پر غالب ہوتی ہیں۔ جہاداد کو اس کی بات عجیب سی لگی، اسے اپنی شخصیت کا دفاع کرنا پڑا۔ سگریٹ پینا محض میری عادت ہے، میں اسے اپنی کمزوری یا نشہ نہیں سمجھتا، اور نہ نشہ تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو خود سے بیگانہ کر دے۔ نو نیور۔ نہیں سر، جو چیز بار بار اپنی طرف بلائے در حقیقت وہی نشہ ہے، اس میں ضروری نہیں انسان خود سے بیگانہ ہو۔ اس نے فوراً تردید کی۔ جہاداد لاجواب ہو کر مسکرا دیا، یہ بات بھی آپ کے پاپا نے کہی ہے؟ ویورز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی 5ویں قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔